ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے تھی. جو گند عمران خان کا تھا وہ ہم نے اپنے اوپر لے لیا. اس کو مزید گندا ہونا چاہیے تھا. کچھ لوگ چاہ رہے تھے کہ جی لی جائے حکومت, کچھ لوگ کہہ رہے تھے چلے اب لے لی حکومت تو پھر ہمیں اب جلدی سے الیکٹورل ریفارمز کیے جائیں اور الیکشنز کا اعلان کیا جائے کہ عمران خان اب ایک کلوز چیپٹر ہے. الیکشن سے پہلے انشاءاللہ نواز شریف صاحب واپس آ جائیں. کرمانی صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے قوم کے لیے میں یہ چاہوں گا کہ آپ سے جانا جائے کہ نون لیگ اس وقت سوچ کیا رہی ہے. نون لیگ کے جو ایک چاہے وہ انگلینڈ میں ہو یا چاہے پاکستان میں ہو, اس وقت اسٹریٹجی کیا ہے, کس طرح عمران خان کو کاؤنٹر کریں گے اور کس طرح سے اگلا جو لاہ عمل ہے الیکشن کب ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے اپنے اس پریسٹیجیس چینل میں مدعو کیا ہے. ان حالات میں نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا سب سے بڑا جو کام ہے, ایک بہت بڑا چیلنج ہم نے لیا ہے یہ حکومت ایکسیپٹ کر کے. جس طرح یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمیں ہمارے ہاتھ پیر باندھ کے پاکستان کے چلا گیا عمران خان, اور اس کے بعد خود اس معاہدوں سے بریچ کیا, اس معاہدوں سے ہٹا, لیکن ظاہر ہے وہ ہمیں معاہدوں کی پاسداری کرنی پڑ رہی ہے جس کی وجہ سے مہنگائی بھی ہوئی ہے, بجلی بھی قیمتیں بڑھتی ہیں, پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں. یعنی جو گند عمران خان کا تھا وہ ہم نے اپنے اوپر لے لیا, میں ایسے کہوں گا. تو اب یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا صورتحال کو ٹھیک ہونے میں, کیونکہ مایوسی جو ہے وہ میرے مذہب میں گناہ ہے. کرمانی صاحب بیک ٹو دی پوائنٹ کہ جہاں سے عدم اعتماد شروع ہوئی اور پھر اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا, آپ نہیں سمجھتے کہ آپ لوگوں نے ابھی کہا کہ آپ نے حکومت ایک چیلنج کے طور پر ایکسیپٹ کی, وجہ کیا تھی؟ آپ چاہتے ہیں تو الیکشنز بھی ہو سکتے تھے, آپ چاہتے ہیں تو آپ حکومت یہ جو چیلنجز ہیں یہ عمران خان کا گند اپنے سر نہ ڈالتے, آپ کی پاپولیرٹی اس وقت زیادہ تھی. دیکھیں اس میں یہ میں آپ کی بات پارٹلی ٹھیک ہے, درست ہے, ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے تھی پہلی بات. اس کو مزید گندا ہونا چاہیے تھا تاکہ لوگوں کو اس کا اصل چہرہ پتہ چلتا کہ اس نے پاکستان کی معیشت کے ساتھ اور معیشت کے ساتھ اور اخلاقیات کے ساتھ کیا حشر کیا. لیکن حالات یہ تھے کہ اگر اس وقت یہ نہ کیا جاتا تو پاکستان تو پھر سری لنکا بننے جا رہا تھا, دیوالیہ ہو جاتا جو انہوں نے حال کر دیا ہوا تھا. تو ایٹ دی کاسٹ آف اوور پالیٹکس ہمیں ظاہر نقصان ہوا ہے, اور پارٹی میں ڈفرینس آف اوپینین تھا. کچھ لوگ چاہ رہے تھے کہ جی لی جائے حکومت, کچھ لوگ کہہ رہے تھے چلے اب لے لی حکومت تو پھر ہمیں اب جلدی سے الیکٹورل ریفارمز کیے جائیں اور الیکشنز کا اعلان کیا جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں اگلے سال جب الیکشن ہوں گے تو مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی حاصل کرے گی. ظاہر ہے جی مدت جو آئینی مدت ہے وہ تو 5 سال ہے, وہ تو اگلے سال ہی بنتا ہے اگست میں کہیں جا کے, اور کوئی ایسی ایمرجنسی بھی نہیں ہے کہ جس سے پتا ہو کہ جی کوئی پتہ نہیں کیا یہ ہو جائے گا تو وہ فوراً الیکشن کرا دیں. سو ابھی ملک کو پہلے نکل دینے, پھر یہ سیلاب آ چکے ہیں, تباہ کاری ہو چکی ہے, مردم شماری ہونی ہے, اس میں ٹائم لگنا ہے, سینسس جو ہے تو اس میں تو یہ چیزیں they will take some time. اچھا کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب بڑا ایک سیریسنس اس میں شو کر رہے ہیں کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ پنجاب اور کے پی کے میں الیکشنز کروا لیے جائیں, بھلے ہی آپ مرکز میں الیکشنز نہ کروائیں, تاکہ ان کو 5 سال کا جو ایک پیریڈ ہے وہ ان کو مل جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح ہوتا ہے تو پھر کیا صورتحال پیدا ہوگی؟ دیکھیے یہ وہ کر سکتے ہیں, لیکن ایک میں آپ کو عرض کر دوں کہ عمران خان اب ایک کلوز چیپٹر ہے. یہ آپ بے شک میری بات آپ ایکسیپٹ کریں نہ کریں, اس کے سننے والے مزید گالیاں دیں مجھے, آئی ڈونٹ کیئر. صرف سوال اتنا ہے کہ اس پاکستان اور عمران خان یہ اب ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. باقی اگر وہ کرانا چاہیں گے کرا لیں الیکشن, لیکن آئی ڈونٹ تھنک سوادہ تیتر آدھا بٹیر اس طرح ہوتا نہیں ہے, اور اس کو تو الیکشن کمیشن پہ اعتبار بھی نہیں ہے. تو کیا اس الیکشن کمیشن کے انڈر وہ کر لے گا ایکسیپٹ؟ وہی بات ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے تو پھر ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ کیسے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے؟ آپ نے ایک جرم کیا ہے, آپ قومی مجرم ہیں, آپ فورن فنڈنگ میں آپ نے پروو ہو گیا کہ آپ نے پیسہ لیا باہر کی قوتوں سے. توشہ خانے میں آپ تو اتنے کم ظرف نکلے, آپ تو اتنے چھوٹے نکلے یار. یہ تو 92 کا ورلڈ کپ ہمارے گلے پڑ گئے یار, یہ واپس لے لو, جان چھڑاؤ اس ورلڈ کپ سے, جس کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر لوگ آ گئے یار, مسلط ہو گئے کہ تم توشہ خانے کی چیزیں تم گھڑیاں تک بیچ رہے ہو. یہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے. کہتے ہیں نواز شریف صاحب نے بھی کیا, زرداری صاحب میں نے غلط کیا نا,
وہ تم تو ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہو نا. نواز شریف نے اگر کیا تو اس نے وہ کیا جو قانون قاعدے کے مطابق تھا. کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اگر کوئی جرم بھی کر دے تو اس کو اس طرح سے دیکھا نہیں جاتا؟ پبلک سینٹیمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جس طرح سے عمران خان صاحب اپنی حکومت 4 سال کر کے نکلے، عثمان بردار کا گن، پھر فرحت ہوگی، آپ نے جو الزامات لگائے، کیا وجہ ہے کہ پبلک ماننے کو تیار نہیں ہے کہ عمران خان کوئی غلط کام کر سکتا ہے؟ وہ اس لیے، یہ بالکل ٹھیک بات آپ، وہ اس لیے کہ ہمیں جو ماضی میں جماعتیں رہی ہیں سیاسی، جس میں ہم بھی شامل ہیں، ہم میرا خیال ہے پبلک کو کہ اتنا قریب نہیں آ سکے یا پبلک کو اتنا اپنے قریب نہیں کر سکے، اپنا ہم خیال نہیں بنا سکے. گیپ ضرور ہے، ایک ویکیوم تھا، اور اس ویکیوم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ عمران خان گھس گیا بیچ میں، یہ میں سمجھتا ہوں. لیکن یہی وہ عمران خان ہے نا جس کے بارے میں عدم اعتماد سے پہلے یہی آپ کیمرے لے کے جب گلیوں میں جاتے تھے تو لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کے بد دعائیں دیتے تھے، ٹھیک ہے نا. لیکن اب یہ سیاستدانوں کی ہے ایک کوتاہی، میں کہوں گا. آج اگر باہر نکلیں کیمرے دیکھیں یا کوئی بھی آپ سروے اٹھا کے دیکھیں، پنجاب میں الیکشنز ہوتے ہیں تو پی ٹی اے جیتتی ہے، کراچی میں الیکشنز ہوتے ہیں تو پی ٹی اے جیتتی ہے. یہ جو ایک امیج آپ لوگوں کی بنا دی گئی ہے، میں نہیں کہوں گا کہ بن گئی ہے، بنا دی گئی ہے کہ چور ڈاکو اور یہ والی، اس کو کیسے ہٹائیں گے آپ؟ مجھے اب یہ بتائیے کہ ہمیں جو چور یا ڈاکو کہنے والے لوگ، نواز شریف کو کس جرم میں نکالا گیا تھا، نااہل کیا گیا تھا؟ اقامہ پہ، ٹھیک. نواز شریف کرپشن کے الزام میں نہیں نکالا گیا. آپ اٹھا کے فیصلے دیکھ لیں سر، ٹھیک ہے. اگر نواز شریف، اور پھر نواز شریف پر کرپشن کا الزام بھی کوئی نہیں، آپ فیصلہ پڑھے ججوں کا، اس کو نکالا گیا ہے اقامہ کے اوپر. اگر نواز شریف نے کرپشن کی ہوتی، وہ چور ہوتا، وہ ڈاکو ہوتا، تو بڑا آسان تھا، اس کے ثبوت لاتے، اس کو اس میں جرم میں نکالتے. پھر اقامہ کی کیوں ضرورت پیش آ گئی؟ بڑا ویک کیس تھا وہ. اب اس میں ٹائم لگے گا، اس میں محنت، کیونکہ دیکھیں اچھی بات جو ہوتی ہے نا لوگوں کی، وہ اس کو پھیلنے میں ذرا ٹائم لگتا ہے. بری بات جو مثلا آپ کہیں گے نا کہ جی کرمانی جمعے کی نماز پڑھ کے نکلا ہے، تو بہت کم لوگ توجہ دیں گے. آپ کہیں گے کرمانی رات نائٹ کلب سے نکلا ہے، وہ بغیر اس کی ویریفائی کیے لوگ آگے بات پھیلا دیں گے. 2017 میں جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تو ایک ویکیوم کریٹ ہوا، لیکن اس کو عمران خان نے فل کر دیا. اب عمران خان کو جب نکالا گیا تو پی ڈی ایم اس کو فل کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، ناکام نہیں دکھائی دے رہی پی ڈی ایم. ایکچولی عمران خان نے اتنا ایک جھوٹا پروپیگنڈا، اس کے وہ ماسٹر ہیں یہ لوگ. آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب ان کو نکالا گیا تو اس طرح کی ایک ویو آئے گی؟ نہیں، ہمیں یہ تو معلوم تھا کہ یہ ایک مشکل فیصلہ ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں. اس سے پی ایم ایل این کی جو پاپولیرٹی ہے وہ افیکٹ ہوگی، اس میں کمی آئے گی، لیکن وقتی طور پر. لیکن یہ انشاءاللہ جب اور 4-6 مہینے میں پبلک کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا تو لوگ پھر ریئلائز کریں گے. لوگوں نے بھی ریئلائز کرنا شروع کر دیا ہے. ابھی پرائم منسٹر نے اب ریلیف دیا ہے اس میں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز میں. اچھا کرمانی صاحب، آپ ان چند لوگوں میں سے جو حال ہی میں میاں صاحب سے ملاقات کر کے آئے ہیں، کیا سوچ ہے میاں صاحب کی، کب واپس آ رہے ہیں، اور کیا پاکستان کی سیاست کو کس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور خاص کر نون لیگ کی؟ دیکھیے، نواز شریف صاحب سے میں ملا ہوں 2-3 مرتبہ. میں لنڈن گیا ہوا تھا اور وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو وہ ان کی اپنی ظاہر ڈاکٹرز کی بھی ظاہر ہے اجازت ضروری ہے، کیونکہ وہاں آئی نو میری پرسنل ہے اس میں نالج میں کہ وہ ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے وہاں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب پارٹی ان کی فیصلہ کرے گی، اور میں لیکن یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی الیکشن ہوں گے اس ملک میں، جو کہ میں سمجھتا ہوں اگلے سال ہی ہونے چاہیے ایز پر دی کانسٹیٹیوشن، تو الیکشن سے پہلے انشاءاللہ نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے. اور جو الیکشن کیمپین ہوگی پی ایم ایل این کی، انشاءاللہ وہ اس کو لیڈ کریں گے. اچھا، اب اگلا جو لائے مطلب نون لیگ کا کہ آفٹر الیکشنز اگر آپ لوگ اقتدار میں آتے ہیں واپس، پی ڈی ایم کے تھرو ہی آئیں گے یا کیا اس وقت؟ دیکھیں، یہ اٹس اے بٹ پری میچور کویسچن. یہ اس وقت دیکھیں گے ہم. خواہش تو ہماری ہوگی کہ جو یہ سب جو سیاستدان ہیں وہ چھوٹے موٹے اپنے اختلافات کو بھول کر اکٹھے چلیں. اگلا وزیر اعظم آپ کا کون ہوگا؟ دیکھیں، اس کا فیصلہ جو ہے نا، نواز شریف صاحب کی ایک
کوالٹی ہے. لوگ جو مرضی کہتے رہے, میں نے تو ان کے ساتھ بہت قریب کام کیا جی کہ وہ مشاورت کے بغیر نہیں چلتے, کنسلٹیشن. یا آپ ان کو کنونس کر لیں یا وہ آپ کو کنونس کر لیں, ٹھیک ہے نا جی. اور وہ جو میجورٹی ڈیسیجن ہوتا ہے اس کو ہمیشہ انہوں نے آنر کیا ہے. اس میں ظاہر ہے پارٹی جون سی اس پر بیٹھے گی, اس وقت اپنی تجاویز دے گی, اور اس کے بعد آخری جو فیصلہ ہوگا وہ پھر نواز شریف صاحب کریں گے کہ اس ملک کا اگر پی ایم ایل این آئندہ الیکشن جیتتی ہے اللہ کے فضل سے تو کون وزیر اعظم ہوگا. میاں صاحب ستمبر میں ویسے آ رہے ہیں باتیں؟ ابھی میرے ساتھ تو انہوں نے کوئی ایسی اظہار نہیں کیا, لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی, اور اس کا اعلان وہ خود کریں گے اور لنڈن سے ہی کریں گے. لیکن میری اپنی جو اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے آئیں گے. شہباز گل کا معاملہ کئی لوگ اب یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کے گلے کی ہڈی بن جائے گا, کیا باقی ایسا ہوگا؟ پاک فوج جو ہے ایک ہی تو ادارہ بچ گیا ہے, آپ لوگ اس کو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں. آپ تو یہ پھر پاکستان کے دشمنوں کا کام آسان کر رہے ہیں. پاکستان کے دشمن چاہتے ہیں کہ پاکستان فوج کمزور ہو. اگر اس پر کوئی تشدد ہوا ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں, نہیں ہونا چاہیے, کسی پر بھی نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ کرمانی صاحب, اپنا Thank you. وقت دیا. آن پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.